معزز دوستو، مشہور زمانہ بحری برطانوی جہاز ٹائٹینک کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہوں گے، اور مشہور فلم ٹائٹینک بھی آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ٹائٹینک جہاز ہوتا ہے اور کیسے سارے لوگ سمندر کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، ٹائٹینک جہاز کیسے اور کیوں تباہ ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب یہ جہاز حادثے کا شکار ہوا تو اس وقت سمندر میں اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو اگر چاہتے تو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے قریب جو جہاز ٹائٹینک کے پاس موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا، اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 9 سے 10 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ جب ٹائٹینک جہاز ڈوبنے والا تھا تو ٹائٹینک سے سفید شعلے فائر کیے گئے تھے، جو کہ عام طور پر انتہائی خطرناک صورتحال میں ہوا میں فائر کیے جاتے ہیں، لیکن سیمسن کے عملے نے نہ صرف یہ سفید شعلے دیکھے تھے بلکہ مسافروں کی آہ و پکار کو سنا بھی تھا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائے، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے تھے۔ اس دور کا سیمسن جہاز آج کل کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں سے بھرپور زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ دوستو، دوسرا جہاز جو ٹائٹینک کے قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک جہاز سے تقریباً 18 کلومیٹر دور تھا۔ سیمسن جہاز کی طرح کیلیفورنین جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی چیخوں کو سنا اور باہر نکل کے سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور کیلیفورنین جہاز کو ٹائٹینک جہاز کی مدد کے لیے ان برفیلی چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے اس کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کے رات والی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے تھے، اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1500 کے قریب افراد موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ دوستو، اب یہ کیلیفورنین جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنے مشکلات کے پہلے حل کرنے اور اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں، اور جب تک یہ لوگ مشکلات میں ہو تب تک یہ مدد کے لیے سامنے نہیں آتے۔ ناظرین کرامی، تیسرا جہاز کارپیتیا تھا، جو ٹائٹینک سے تباہ ہوتے وقت 80 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ سیمسن اور کیلیفورنین جہازوں کی کیپٹنز کی طرح کارپیتیا جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ کارپیتیا جہاز دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس اور امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی 700 کے قریب مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت امریکہ پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کی اس بہادری کی وجہ سے ان کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی اس قربانی اور دلیری پر انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو شخص ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائے، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر کسی کی مدد کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔
اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔